آپ کا جو قبول اسلام اور کا جو واقعہ ہے وہ بڑا حسین سا ہے، اور قبول اسلام کے ساتھ ہی جو وہی باتیں جو اثرات کی بات ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے، اب جو اثرات شروع ہوئے معاشرے پر وہ کیا ہیں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ جنید صاحب آج اسلام کے ایک جلیل القدر عظیم سپہ سالار شاہ سوار یمامہ اور یرموک کے فاتح اور اپنی ہاتھ میں کئی تلواریں توڑ دینے والے اور دشمنوں پہ تابڑ توڑ حملے کرنے والے عظیم حضرت خالد بن ولید کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور جیسا کہ جناب بٹ صاحب نے فرمایا کہ آپ کا کوئی تو ہوتا ہے نا جس کے گھر سے اسے بڑی اسلامی تربیت ملی ہو اور کہا جائے نہیں جی گھر کا ان کا بیک گراؤنڈ ایسا تھا کہ یہ ایسی گرومنگ ان کی ہوئی ہے، لیکن گھر میں اسلام دشمنی انتہا پہ ہے۔ اور بنو مخزوم کا وہ قبیلہ اور ولید بن مغیرہ وہ جس کے بارے میں جس کی مذمت میں قرآن پاک میں آیتیں نازل ہوئی ہیں اور جنہوں نے ہر موقع پہ اسلام دشمنی کی اندر کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، ان کے گھر سے وہ کسی نے کہا تھا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، یعنی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اسی طرح حضرت خالد بن ولید جو ہیں، ولید بن مغیرہ غزوہ بدر میں مارا گیا، اور آپ کا دوسرے بھائی جن کا نام بھی ولید ہے یعنی اپنے باپ کے نام پہ، وہ قیدی بن گئے غزوہ بدر میں، اور اب 4,000 درہم ان کا کفارہ اور فدیہ رکھا گیا۔ تو یہ جو ہے وہ قریش سے مذاکرات کرنے کے لیے ان کو قریش نے بھیجا کہ آپ جائیے اپنے بھائی کے لیے، وہ تو آپ آتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں، 4,000 درہم وہ فدیہ دیتے ہیں، بھائی کو چھڑا کے لے جا رہے ہیں، لیکن وہ بھائی ولید جو چند دن سرکار کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ چکے تھے، صحابہ کرام میں رہ چکے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، مکہ کی طرف واپس جاتے ہوئے خالد بن ولید سوئے، بھائی پھر دوڑا اور دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے مسلمان ہو گئے اور کلمہ پڑھ لیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف گرہ گیر کے اسیر ہو گئے اور کہا کہ میں نے اب جو کچھ اسلام کے دامن میں دیکھ لیا میں واپس نہیں جاؤں گا۔ لیکن یہ غزوہ بدر میں بھی وہ یعنی اپنے اسی چلن پہ رہے، اور پھر غزوہ احد جب ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد کا رخ موڑنے میں ان کا کردار خالد بن ولید رضی اللہ کچھ وہ ہوا، اس کے اندر ان کی سپہ سالاری اور ان کی نیزہ بازی اور ان کی گھڑ سواری اور ان کی وہ ساری شانیں، اسٹریٹجی اصل بات ہے، اسٹریٹجی اختیار کی، بالکل وہ بھی اپنے عروج پہ تھی۔ پھر اس کے بعد وہ خود اپنے قبول اسلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پھر غزوہ خندق ہوا تو میں اس وقت بھی اسلام دشمنی میں تھا، اور جب صلح حدیبیہ کے لیے اور عمرے کے لیے سرکار تشریف لائے تو کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ ہیں وہاں جا کے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گزند پہنچاؤں۔ میں کچھ بندوں کو تیار کر کے لے گیا، دیکھا کہ حضور زور کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، وہ قدسی صفات لوگ جب اپنے رب کی عبادت کر رہے تھے، مجھے ہمت نہ ہوئی کہ میں ان کو کوئی گزند پہنچا سکوں، ارادہ کیا کہ عصر کے وقت ایسے کروں گا۔ کہتے ہیں عصر کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ غیب دان نبی جنہیں اللہ نے شان عطا فرمائی، آپ نے صلاۃ الخوف پڑھنے کا حکم دیا، اور صلاۃ الخوف یہ ہوتی ہے کہ آدھے مسلمان امام کے پیچھے اور آدھے اسلحہ اٹھا کے، تو آپ فرماتے ہیں جس دن میں نے مسلمانوں کو، کیونکہ یہ جنگ پسند تھے اور جنگی چالوں کو جاننے والے تھے، کہتے ہیں جب صلاۃ الخوف پڑھتے ہوئے دیکھا تو مجھے اسلام کا وہ منظر اتنا حسین لگا کہ وہاں سے اور زیادہ اسلام میرے اندر داخل ہونا شروع ہو گیا تھا اسی دن سے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی ولید سے میرے بارے میں پوچھتے کہ وہ تیرا بھائی خالد کدھر گیا ہے اور وہ کیوں نہیں آتا، تو اچھا یہاں سے خواہش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہوتا ہے، وہ تو پہلے سے ہوگی لیکن اس کا اظہار ہوا۔ تو کہتے ہیں ولید کہتے ہیں میں نے عرض کیا سیأتی بہ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اسے میرا اللہ آپ کی قدموں میں لے کے آئے گا، اور حضور سبحان اللہ۔ اور ولید نے پھر خالد بن ولید کو خط لکھا، کہتے ہیں کہ آپ کدھر ہیں، کیوں نہیں آتے، آپ جیسا عقل مند آدمی اسلام سے کیسے دور رہ سکتا ہے، اور کہا وَلَقَدْ سَأَلَنِي رسول اللہ عَنْكَ، اے خالد سرکار دو عالم نے تیرے بارے میں مجھ سے پوچھا ہے۔ اچھا ایک اور بات، اس خط میں ایک جملہ بڑی خاص جو ہے نا وہ کہ مطلب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے وزارت قبول اسلام سے پہلے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جیسا آدمی دانشمند آدمی جو ہے وہ اسلام سے جاہل کیسے رہ سکتا ہے، وَعَقْلُهُ یعنی اس کی عقل اتنے عروج پہ ہے۔ تو حضرت خالد کہتے ہیں جب مجھے پتہ چلا کہ رسول اللہ نے میرے بارے میں پوچھا مجھے اور خوشی ہوئی، میں بار بار اس خط کو پڑھتا اور سرکار دو عالم کے اس ذکر کو دیکھتا۔ المختصر یہ کہ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے بعد اگلے سال عمرہ قضاء کے لیے تشریف لائے، پھر بھی حضرت خالد وہ منظر دیکھ رہے تھے، پھر آپ وہاں عثمان بن طلحہ اور عمر بن عاص کے ساتھ جاتے ہیں، اور جس دن آپ وہاں پہنچتے ہیں
اور وہ منظر کیا ہے پھر مسلمانوں کا کہ سارے نعرہ تکبیر و رسالت بلند کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا ہے کہ آج خالد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔